وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلی اللہ علیہ وسلم. ارباب اعزاز، آج ہماری دوسری مجلس جو 3 روزہ مجلس کا موضوع ہم نے قرار دیا تھا، قرآن مجید کی آیت مجیدہ کی روشنی میں تربیت خاندان، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی واضح اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ نے یہ نہیں کہا اے مشرکو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا اے کافرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا اے منافقو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. گویا معلوم ہوا شرک اور کفر اور نفاق وہ تو موجب جہنم ہے. اللہ نے مومنوں کو کیوں کہا اے ایمان والو؟ چونکہ نبی کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے، اور جو آج بھی بہت سارے افراد یہ نظریہ رکھتے ہیں بس ایمان لے آئے اسی میں ہماری نجات ہے. تو لہٰذا ہماری کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم خود کو اور اپنے خاندان کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پیغام ہدایت اور برائی سے روک. تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہمارے فرائض میں سے بھی. لہٰذا ہم خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر کا ماحول پاک رکھیں گے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی تربیت کا صحیح انتظام کریں. دیکھیں تاریخ میں یہ جو یزید تھا، یزید سے کیا خیر کی توقع ہے؟ یزید جو شارب الخمر تھا، جو قرآن اور وحی کا مذاق اڑانے والا تھا، جو رسول اللہ کا مذاق، حتیٰ کہ بعض علماء اہل سنت کی جو کتابوں میں ملتا ہے، یزید نے اپنے دربار میں ایک بندر کو منبر پہ بٹھاتا تھا، عربی لباس پہنا تھا. الیاذ باللہ. وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کے قصد سے. یہ یزید کے دربار میں شان رسالت میں اس قدر توہین کی جاتی. تو اب یزید کے دربار میں کیا کسی کو بھلائی اور خیر کی امید تھی؟ نہیں تھی. یزید نماز کا کھلے عام مذاق اڑاتا ہے. یزید کے دربار میں ہر قرآن اور نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن سوال ہے ہم سب سے، یزید کے دربار میں قرآن کا بھی مذاق اڑایا جائے، سنت نبی کا بھی مذاق اڑایا جائے، پھر کیا وجہ بنی یزید کا بیٹا جسے معاویہ صغیر کہتے ہیں وہ باپ کا مخالف بنا اور وہ نمازی اور عبادت گزار بنا؟ سوال ہے کہ یزید کا بیٹا ہو کر باپ کا مخالف بن جائے، یزید کا بیٹا ہو کر نمازی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نمازی باپ کا بیٹا مشکل سے نمازی بنتا ہے، بد کردار باپ کا بیٹا مشکل سے با کردار بنتا ہے. ماحول
ماحول اپنا اثر چھوڑتا ہے. ہو سکتا ہے باپ اور ماں صحیح نہ ہو لیکن باہر تو اسے بچے، اسے دوست، اسے استاد اچھا مل جائے، وہ ماحول اثر کرتا ہے. اب یزید کا بیٹا جسے معاویہ صغیر کہتے ہیں وہ کیوں بدلا؟ باپ کی تربیت صحیح نہیں تھی، باپ اہل جہنم میں سے بنا، لیکن یزید کا بیٹا استاد کی تربیت کی وجہ سے امام حسین کا حقدار جاتا. استاد کی تربیت، ماحول کا اثر ہوتا ہے. لہذا پہلی ذمہ داری ماں باپ کی، ہم اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو خود پاک ماحول فراہم کریں. دوسرا، اپنی نسلوں اور اولاد کے لیے استاد کا جو انتخاب کریں وہ ایسا ہو جو ہماری نسلوں کے ایمان کی سلامتی، ہماری نسلوں کو کامیابی کی طرف لے جائے. جب یزید جیسے ملعون کا بیٹا سدھر سکتا ہے استاد کی تربیت سے، تو جن گھروں میں علی اور اولاد علی کی محبت ہو، اگر ان کے لیے کوئی اچھا معلم اور استاد ہو تو ان کی اولاد کیوں نہیں بدل سکتی؟ لہذا افسوس کے ساتھ ہمیں اپنی نسلوں کی دنیاوی تعلیم، ان کی دنیاوی مستقبل کی تو فکر ہے. حقیقت میں دیکھا جائے ہمارا مستقبل کب شروع ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد. ایسا مستقبل ہے. ہم دنیاوی مستقبل کی خاطر جو نہ جانے 50 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، بس اتنے تھوڑے سے عرصے کے مستقبل کے لیے ہم کیا کچھ کر لیتے ہیں. اور جو ایسا مستقبل جو قبر ہے، برزخ ہے، محشر ہے، جو جس کا اینڈ نہیں ہے، اس کو ہم اس کی کامیابی کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے. قدرت کے لیے ہم کچھ بھی اپنے لیے تیار نہیں کرتے. لہذا جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں. دیکھیں اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. اگر ماں باپ بے نمازی ہوں، بدعمل ہوں، اولاد کو جتنا دین کی طرف بلائیں وہ اولاد منہ پر جواب دے دیتی ہے. خود نماز پڑھتے نہیں ہیں اور مجھے نماز کے بارے میں کہتے ہیں. خود آپ ایسا کام کرتے نہیں ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں. تو لہٰذا ماں باپ با کردار ہوگا تو اولاد بھی با کردار نکلے گی. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ، امام فرماتے ہیں او علی والو تم پاک کردار کے مالک بن جاؤ، تمہاری 2 نسلوں میں پاک کردار منتقل ہوگا، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں. یعنی امام فرماتے ہیں تم پاک کردار کے مالک بنو، تمہاری اولاد بھی پاک کردار کی مالک بنے گی اور ان کی اولاد بھی پاک کردار کی مالک بنے گی. کس وجہ سے؟ تمہارے پاک کردار کی وجہ سے. جی ہے ہمارا کردار. لیکن اگر ہم نے برائیاں کی تو پھر ہماری اولاد میں برائیاں جائیں. اسی لیے روایت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، آپ فرماتے ہیں میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے جن کے نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو اس نامہ اعمال میں 200 نیکیوں کا ثواب لکھا ہوگا، 300 نیکیوں کا ثواب لکھا ہوگا. یہ کہیں گے بار الہ یہ تو ہمارا نامہ اعمال نہیں. خدا کی طرف سے آواز آئے گی یہ تمہارا نامہ اعمال ہے. وہ کہیں گے بار الہ ہماری زندگی 60 سال تھی، ہماری زندگی 70 سال تھی اور اس نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوئی ہیں 200 سال اور 300 سال. ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد بارے دیگر بآواز بلند صلوات. تو اس میں 70 سال
ہماری زندگی ہے 60 سال 70 سال، اس میں 300 سال کی نیکیاں، 200 سال کی نیکیاں. آواز قدرت آئے گی، میرے بندو میں عادل خدا، تم جو نیکیوں کی بنیاد رکھ کر آئے تھے اپنی اولاد میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں نے حکم دیا اے فرشتوں اس کے مرنے کے بعد جتنے اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے اس کی بتائی ہوئی نیکیوں پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے نام اعمال میں برابر نیکیاں لکھتے رہو. یہی فرش عزا. آپ اسی فرش عزا کو دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے اس فرش عزا کو بچھانے کی سنت رکھی اور جب تک یہ قائم ہے، نسلیں قائم کر رہی ہیں، ان سب کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہی. لہذا مومن ہمیشہ ایسے کام کرے. ہم کسی کو وضو کی تعلیم دے رہے ہیں، چاہے وہ اولاد کیوں، ہم کسی کو غسل کا طریقہ بتا رہے ہیں، ہم کسی کو اور کوئی چھوٹا سا مسئلہ بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری نگاہ میں معمولی ہو، لیکن ہو سکتا کتنے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بن جائے. تو لہذا یہ ہے، جب ہم نیک کام کریں گے تو اس کا اجر بھی ہمیں وہاں ملے گا. لیکن اگر ہم نے برائیاں کی، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، کتنے ایسے والدین بیٹھتے ٹیلی ویژن کے سامنے انڈین موویز دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پہ فضول واحیات چیزیں دیکھتے ہیں، حرام کے کلپس دیکھے اور ساتھ اولاد کو بھی بٹھاتے ہیں. اب بتائیں، خود بھی حرام کر رہے ہیں، اولاد بھی حرام سیکھ رہے. باپ اگر روکے اولاد کو کہ رکے گی، وہ کہے گی کہ جب آپ خود کرتے ہیں ہمیں کیوں روکتے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں دوسرے لوگ بد نصیب ہوں گے، نامہ اعمال جب کھلے گا ان کے نام اعمال میں لکھا ہوگا 200 سال کا گناہ، ان کے نام اعمال میں لکھا ہوگا 300 سال کا گناہ. وہ کہیں گے بار الہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہماری زندگی 60 سال ہے، ہماری زندگی 70 سال ہے. آواز قدرت آئے گی، میرا بندہ میں تیرا ظالم خدا نہیں ہوں، جو تیرے نام اعمال میں گناہ لکھے گئے ہیں وہ تو اس کا ذمہ دار. بار الہ وہ کیسے؟ آواز قدرت آئے گی، بندے تو گناہ کرتا تھا، بنیاد اولاد میں رکھ کر گیا، تو گناہ کر کے بنیاد رشتہ داروں میں رکھ کے گیا، گناہ کر کے بنیاد دوستوں میں خاندان والوں میں رکھ کے گیا. تیرے مرنے کے بعد اس گناہ کو تیری نسلوں نے، تیری اولادوں نے، تیرے خاندان نے، تیرے دوستوں نے، تیرے بہن بھائیوں نے جب تک تیرے اس رکھی ہوئی بنیاد کو انجام دیتے رہے، فرشتے میرے حکم سے تیرے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھتے رہے. اب دیکھیں کتنا ہم کر رہے ہیں. جو والدین نماز کے لیے نہ اٹھیں اولاد اٹھے گی. جو ماں باپ خود حرام سے اجتناب نہ کرے کیا اولاد رکے گی حرام سے؟ لہذا اپنے گھروں کے ماحول کے لیے ہمیں خود وقت نکالنا ہے، اولاد کو ٹائم دینا ہے. لہذا ہماری نظر ہونی چاہیے ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے اور ہماری گھر والی کہاں جا رہی ہے. ہم صرف ایسا نہیں کہ ہم بیوی کو اجازت دے دیں، یہ کہیں کہ بیوی مرد کی اجازت سے جا رہی ہے تو اس کا نکلنا جائز ہے. مرد یہ دیکھے جہاں بھیج رہا ہوں وہ ایسی محفل تو نہیں ہے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے. صرف مرد کی اجازت کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے رب کی رضا ہو پھر شوہر کی رضا ہو. اب مثلا مرد نے بیوی کو اجازت دی آپ جاؤ، خاتون ایسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہی ہے جہاں پر ناچ گانا ہے، جہاں پر حرام ہے، جہاں پر موسیقی ہے، جہاں پر دین کی جو ہے مذاق اڑایا جانا ہے، جہاں پر بے پردگی ہے. اب بتائیں وہ اجازت جو دے رہا ہے وہ دین کی پابندی کے لیے دے رہے یا حرام کے لیے دے رہے؟ جانتے اس در حرام ہونے ہیں، مکس گیدرنگ ہونی ہے، نہ میرا مرد اور عورت اکٹھی ہوں گے، ناچ گانا ہوگا، اور وہاں ہم اپنی ہم کہیں کہ عورت کہے میں تو مرد کی اجازت سے آئی ہوں،
ان محفلوں میں بھی عورت کا شریک ہونا حرام ہے جہاں رب کی رضا نہ ہو، چاہے لاکھ مرد راضی ہو۔ مرد کے راضی ہونے سے اللہ کا کیا ہوا حرام حلال نہیں ہوتا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، 70 سال اللہ کی عبادت کر چکا۔ عبادت خدا کرنے کے بعد اس نے نبی خدا کے ذریعے سے خدا سے سوال کیا کہ اے اللہ، میں جو یہ 70 سال تیری عبادت کی ہے، میری عبادتیں تیری بارگاہ میں قبول ہے؟ اللہ، دیکھیں عابد ہے، اس کو فکر ہے، سوال کیا نبی کے ذریعے سے، جو میں نے 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، کیا میری عبادت قبول ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا، تمہاری 70 سال کی وہ عبادتیں اللہ نے روک دی ہیں قبول ہونے سے۔ عابد، زاہد، معاشرے سے کٹا ہوا، حرام کاموں کو چھوڑے ہوئے، خلوت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور 70 سال ہو گئے عبادت کرتے، اور خدا کی طرف سے جواب کیا ملا؟ تمہاری ان عبادتوں کا ثواب روک دیا گیا ہے، ان کو مقام قبولیت میں رکاوٹ بنا دیا ایک چیز نے۔ اب جب جواب ملا پھر اس عابد نے دوبارہ، وہ میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرے اعمال قبول ہونے سے منع ہو گئے؟ خدا کی طرف سے پیغام ملا، تو نے اپنی بیوی کو ایک شادی پہ شرکت کی اجازت دی تھی، اپنی بیوی کو شادی پہ شرکت کی اجازت دی تھی۔ یہ پریشان ہو گئے، میں نے بیوی کو صرف اجازت کیا دے دی، اس سے اللہ نے میری عبادتوں کو قبول ہونے سے روک دیا، اس کا ثواب روک دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ بیوی سے پوچھتا ہے کہ مجھے جو شادی پر جانے کی اجازت دی تھی، تو نے کوئی عمل ایسا انجام دیا جس سے میرا رب میری عبادتوں کے ثواب کو روک چکا ہے؟ اس کی زوجہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ہاں، مجھ سے 2 غلطیاں ہوئی۔ جس شادی میں میں گئی تھی وہاں پر پہلی غلطی مجھ سے یہ ہوئی، دلہن کے قریب خواتین گانا گا رہی تھی اور میں وہاں پر انجوائے کر رہی تھی، میں وہاں پر گانا سنتی رہی، میں نے پرواہ نہیں کی۔ ایک کام یہ کیا، یہ گانا سننا جسے ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ میں سے۔ روایت ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی خدمت میں، جب نہ رسول اللہ میرے گھر میں جو بیت الخلاء ہے، واش روم، میں استعمال کرنے کے لیے رفع حاجت کے لیے جب جاتا ہوں، مولا وہاں جب رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہوں، ہمسایوں کے گھر سے ایک طائفہ کے گانے کی آواز میرے کانوں میں آتی، مولا میں گانا سننے کے کثرت سے واش روم نہیں جاتا، لیٹرین، مولا میں رفع حاجت کی غرض سے جاتا ہوں، لیکن وہاں پر جو طائفہ گانا گانے والی گلوکارہ جو گاتی ہے اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، بس اتنے لحظے اور دیر کے لیے میں سنتا ہوں، یعنی اس کے بول کیا ہے، اس کی شاعری کیا ہے۔ غرض کون سی ہوتی ہے لیٹرین میں جانے کی؟ رفع حاجت، لیکن اسی دوران اس گانے کو سنتا ہے، اس کی شاعری کی طرف توجہ کرتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں قوم، اٹھ کھڑا، جاؤ یہاں سے، غسل توبہ کرو اور نماز توبہ پڑھو۔ امام نے اس شخص کو اپنی محفل سے نکال دیا جو ایک لحظے کے لیے ان گانے کی آوازوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حالانکہ لیٹرین میں بیٹھنا اس نیت سے نہیں جاتا میں جا کر گانا سنوں، غرض ہوتی ہے رفع حاجت۔
لیکن اس دوران بھی جو کچھ لمحوں کے لیے گانا سنتا ہے، امام اس پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ امام نے اپنی بارگاہ سے نکالا، کہا جاؤ غسل توبہ کرو اور نماز توبہ پڑھو۔ کیوں امام نے بھیجا؟ سوال ہے، امام نے کیوں نکالا اپنی محفل سے؟ اخلاق کے رسول کے حوالے سے امام نے اس لیے نکالا، کہیں جو گناہ کبیرہ انجام دے چکا ہے یہاں پر ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر عذاب الہی آ جائے۔ اللہ، امام بھی خوف زدہ ہو کہ اس کے اوپر عذاب الہی آ جائے۔ امام ڈر رہے اس بات سے کہ میں اس شخص کو اپنے پاس بٹھاؤں جس پر اللہ غضب نہ کرے۔ اور خود اندازہ کریں، جو امام اتنے لحظے کے لیے گانا سننا پسند نہ کرے، اور آج لوگ کہیں بعض خواتین کہتی ہیں میرا تو پہلا بیٹا ہے، میرے تو ارمان ہے، ہم تو موسیقی اور ہم اپنے گھروں میں موسیقی اور ڈیک لگائیں گے، گانے لگائیں گے۔ خواتین کہیں، مرد کہیں، نوجوان کہیں، میری تو شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہو رہی ہے۔ میرا دوست، تجھے اپنی شادی کی اتنی پرواہ ہے؟ کائنات میں سب سے عظیم شادی اگر ہوئی ہے وہ علی و بطول کی۔ رسول اللہ کہہ دیتے الیاذ باللہ میری ایک بیٹی ہے اور میرا داماد علی جیسا ہے، میں کیوں اپنے ارمان پورے نہ کروں؟ کیا الیاذ باللہ نبی نے جناب زہرا کی شادی میں ایسے کام کیے؟ میری اور تیری اولاد جناب زہرا سے بڑھ کر افضل ہے، ہم اپنے ارمان پورا کرنے کے لیے دین خدا کا مذاق اڑائیں اور حرام محمد کو حلال بنا لیں؟ لہذا یہ موسیقی حرام۔ اب دیکھیں یہ گانا کتنا بڑا گناہ، اس عابد کی 70 سال کی عبادت کا ثواب روک دیا گیا۔ بیوی نے کیا بتایا؟ مجھ سے 2 کام۔ پہلا کام کون سا؟ دلہن کے قریب عورتیں گانا گا رہی تھی اور میں وہاں پر سن رہی تھی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا کہا کہ دوسری کون سی غلطی ہوئی؟ کہا کہ شادی کے گھر میں وہاں پر تھی تو مجھ سے نماز صبح قضا ہو گئی، نماز صبح قضا ہو گئی، شادی کے فنکشن۔ اب دیکھیے کتنے لوگ خیال کرتے ہیں نماز کا، لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آج امام حسین کے نام پہ لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نماز اور عزاداری کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نماز اور عزاداری کا کیا مقابلہ کریں گے؟ امام حسین کربلا میں عزادار ہو کر بھی ذرا توجہ کریں۔ روایت میں ہے کہ امام حسین سے شمر نے وقت شہادت پوچھا، اے حسین تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ امام حسین نے کیا کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کیا مانگا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ یہ تو نماز کون سی ہے؟ نافلہ نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا مجھے اکبر کا چہرہ دیکھنے دو، مجھے علی و بطول کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرنے دو، مجھے عباس علمدار کے لاشے پہ جانے دو۔ کیا کہا؟ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ جب وقت شہادت تھا امام حسین اس وقت حضرت عباس علمدار کے عزادار تھے کہ نہ تھے؟ اس وقت شہادت امام حسین حضرت علی اکبر کے عزادار تھے، وقت شہادت حضرت علی اصغر کے شہداء عزادار تھے، وقت شہادت حضرت قاسم کے عزادار تھے۔ تو ان عظیم ہستیوں کے عزادار تھے، تو جو باقی اصحاب ہیں ان سب کے بھی تمام شہداء کربلا کے عزادار حسین ابن علی، اور وقت شہادت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے 2 رکعت نماز کرو۔ میرا دوست عزاداری امام حسین پہ نمازوں کو نہ چھوڑ، حسین کربلا میں بتا رہے ہیں میں اسی دن یوم عاشور عباس کا بھی عزادار ہوں،
علی اکبر کا بھی عزادار ہوں، علی اصغر کا بھی عزادار ہوں، میں قاسم کا بھی عزادار ہوں، تمام شہداء کا عزادار ہو کے اس دن سر پہ لاشیں چھوڑ کر نماز عشق الہی ادا کر رہا ہوں۔ خبردار حسینیت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑنا۔ آج ہم کہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو عزاداری ہے یہ بھی نماز ہے۔ اگر یہ عزاداری نماز ہے تو پھر مولا حسین نے کیوں ٹائم مانگا؟ یہ مذہب آل محمد کا مذاق اڑانا ہے، امام حسین کی محنتوں کو برباد کرنا۔ یزید امام حسین کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، جو آج نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقیقت میں مقصد امام حسین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ امام حسین کے مقصد کے قاتل ہیں، اور تاریخ گواہ ہے، پوری ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں۔ دربار شام میں جب دربار میں اذان ہوئی اور وہاں پر سید سجاد امام زین العابدین موجود ہیں، علی کی بیٹیاں قیدی موجود ہیں، اذان ہوئی، یزید ملعون اپنے تخت سے نیچے اترا اور اترتے ہوئے نماز نہیں پڑھی بلکہ نماز کا مذاق اڑا کر کہتا ہے لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا معلوم ہوا نماز چھوڑنا حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے۔ یزید نے کہا تھا مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے۔ بے نمازی کا تعلق حسینیت سے نہیں ہے، یزیدیت سے ہے۔ یزید کہہ رہا تھا مجھے نماز کی ضرورت نہیں، آج حسین ابن علی کے نام پہ ہم نمازیں چھوڑ دیں، یہ حسینیت کی توہین ہے، یہ مقصد حسین کی توہین ہے۔ لہذا حسین کربلا میں عزادار ہے، سید الشہداء کربلا میں تمام شہداء کے عزادار ہو کر نماز ادا کرے اور ہم نماز نہ پڑھیں۔ نماز کس نے چھوڑی؟ یزید نے چھوڑی۔ یزید نماز کا مذاق اڑانے والا تھا۔ نماز کس نے چھوڑی؟ تاریخ گواہ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا مسیلمہ قذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ کے بعد پھر اس کے معتقدین زیادہ بڑھے، اور ایک اور خاتون تھی سجاح بنت منذر، بعض مورخین نے لکھا ہے سجاح بنت حارث، تو بہر خاتون کا نام کیا تھا؟ سجاح نامی خاتون، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ اپنے پیروکاروں کو لے کر پہنچی مسیلمہ کذاب کے پاس۔ جب وہاں پر اس جھوٹی نبوت کی دعوے دار کافرہ اور وہ کافر مسیلمہ کذاب، ان دونوں کی ہوئی ملاقات، اس نے پیشکش کی، کہا کہ تمہاری بھی کافی قوم ہے، امت ہے، میرے بھی کافی معتقدین ہیں، اس طرح کرتے ہیں ہم دونوں شادی کر لیتے تو ہمارے پیروکار زیادہ ہو جائیں گے۔ خاتون نے سجاح نے کہا ہاں بات تو اچھی ہے، ٹھیک، شادی کے لیے دونوں تیار ہو۔ اس نے دیکھا اس کی وجہ سے میرے پیروکار بڑھ جائیں گے، اس نے کہا اس کی وجہ سے میرے پیروکار بڑھ جائیں گے۔ دونوں نے شادی کی، حق مار جو طے ہو رہا تھا، اس دوران جو مسیلمہ قذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے اس سجاح سے کہا میں نے اپنے اور تیرے عقد کی شادی کی خوشی میں اپنی امت پر صبح، مغرب اور عشاء کی نماز معاف کر دی۔ اس بدبخت نے کہا کافر، اور اس در سجاح کافرہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی، اس نے کہا میں نے ہم دونوں کی شادی کی خوشی میں ظہر اور عصر کی نماز معاف کر دی۔ تو لہذا انہوں نے اعلان کر دیا جو ہمارے پیروکار ہماری امت ہیں وہ ان پر 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ معاف ہے۔ گویا اسلام کے آغاز میں جو نماز معاف کروانے والے تھے وہ جھوٹے دعوے داران نبوت مسیلمہ کذاب تھے اور سجاح بنت منذر تھی۔
گویا معلوم ہوا بے نمازیوں کا تعلق کفار سے ہے جو جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے تھے۔ آج اگر کوئی کہہ دے کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، میرا دوست پھر تیرا تعلق مسیلمہ کذاب سے ہے یا پھر اس کی بیوی سجا سے ہے یا پھر تیرا تعلق یزید سے ہو سکتا ہے۔ نمازی کا تعلق حسین سے، حسین نے کربلا میں قائم کیا۔ اللہ یا علی لہذا یہ کہنا ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، نماز کا مذاق اڑا، لہذا آئیں کس قدر اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو وہ تعلیم اور تربیت دیں جو محمد وال محمد۔ چہاردہ معصومین کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں، معصوم نے دنیا میں قدم رکھتے پہلا کام کون سا؟ اسلامی کویسچن، نبی سے لے کر امام مہدی تک ہر معصوم نے زندگی کا پہلا کام کون سا کیا؟ خدا کی بارگاہ میں سجدہ۔ میرا دوست آل محمد تو کائنات میں آئے، وہ تو پہلا کام سجدہ کر کے بتا رہے ہیں ہم اللہ کی بندگی کرنے اور بندگی کروانے آئے ہیں، نماز معاف کروانے نہیں آئے۔ اگر نماز معاف ہوتی، یہ بتائیں آپ علماء، خطباء، ذاکرین سب پڑھتے، شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو جنت دکھائی تھی، جنتی تھے، وہ سب کو جنت کے مقام دکھائے، جنتی تھے یا نہ تھے؟ جنتی تھے، اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے شب عاشور امام حسین اور ان کے اصحاب نے بیٹھ کر نمازیں پڑھی، نوافل نمازیں پڑھی، تلاوت قرآن کی، ذکر خدا کیا، مناجات اور تعقیبات کی، یہ ساری عبادتیں کی۔ وہ اصحاب امام حسین کہہ دیتے ہمیں نمازوں کی، قرآن کی، تسبیح کی، ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جنت میں اپنا مقام دے چکے ہیں۔ انہوں نے نمازیں قائم کر کے، عبادتیں کر کے بتا دیا جنتی ہونے کا نام یہ نہیں ہے بد عمل اور بد عقیدہ بن جاؤ، بلکہ اگر آپ کو یقین ہے، یقیناً جنت آل محمد کے حقداروں کے لیے انسان شکر خدا کی نماز ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پنجتن پاک کا حقدار بنایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا پنجتن پاک کا حقدار، آؤ ذرا پنجتن پاک کے حقدار ہو۔ روایت بڑی عظیم فضیلت والی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص نماز صبح کی پابندی کرے، میں رسول میدان معاشر میں اپنے سائے رسالت میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے، میرا بھائی علی اپنے سائے ولایت میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے، میری بیٹی زہرا اپنے سائے عصمت کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ جو شخص نماز مغرب کی پابندی کرے، میرا لال حسن مجتبی اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کی پابندی کرے، میرا لال حسین اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا۔ لہذا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ۔ آئیں ذرا رسول اللہ نے کیا سمجھانا چاہتے ہیں، حدیث آپ نے سنی، رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ آئیں مثال سے، آپ اس امام بارگاہ کے باہر صدر پاکستان آیا، وہ آیا تو ساتھ میڈیا بھی آ گئی، ایسے آپ لوگوں کے موبائل بھی جیبوں سے نکل ہے،
ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا صدر پاکستان کے ساتھ آپ نے فوٹو بنانا ہے، میری ویڈیو بنانی ہے تاکہ دنیا دیکھے میں صدر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایسے انسان کے مزاج میں اگر وزیر اعظم آ جائے، انسان کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم کے ساتھ میری تصویر آ جائے۔ اگر کوئی سردار آ جائے، کہتے ہیں ہماری سردار کے ساتھ تصویر۔ گویا انسان چاہتا ہے صدر ہو، وزیر ہو، کوئی سردار ہو، میری اس کے ساتھ سیلفی ہو، میری ویڈیو ہو، میری تصویر ہو، دنیا دیکھے میں صدر کے ساتھ کھڑا ہوں، میں وزیر کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سردار کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس صدر کے ساتھ دنیاوی صدر، دنیاوی وزیر، دنیاوی سردار کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، میں تجھے بتاتا ہوں 5 وقت کا نمازی تو بن، صدر اسلام محمد مصطفیٰ، وزیر اعظم علی مرتضی، جوانان جنت کے سردار حسن مجتبی، حسین مظلوم کربلا، اور جنت کی عورتوں کی سردار سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا۔ گویا رسول بتا رہے ہیں 5 وقت کا نمازی تو بن، ہم پنجتن پاک اپنے سائے نبوت میں، سائے ولایت میں، سائے عصمت میں، سائے شہزادہ حسن مجتبی حسین میں ہم تجھے تیرا استقبال کر کے جنت میں لے کے جائیں گے، اور فرشتے اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں، نورانی چہرے والے جن کا استقبال پنجتن پاک کر کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیا ملائکہ آواز دیں گے یہ پنجتن پاک کے حقدار 5 وقت کے نماز۔ اللہ، لہذا آج نماز کا مذاق اڑایا جائے۔ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نماز قائم کی، مولا آپ کا شمار نمازیوں میں ہے، بے نمازیوں میں نہیں ہے۔ اے عزادار حسین، جب تو زیارت حسین پڑھتا ہے تجھے پیغام مل گیا ہے، تو نمازی امام کا اقتدا کرنے والا بن، بے نمازی نہ بن۔ تیرا امام نمازی تو بھی نمازی ہے۔ لہذا امام حسین نے کیا کیا؟ وقت شہادت 2 رکعت نماز کا وقت مانگا، یعنی یہ حسین کو محبت، اور ہم امام حسین کے نام پہ نمازیں چھوڑیں۔ لہٰذا اپنے نسل، اپنے بچوں کی طرف توجہ، تو لہٰذا آئیں اس روایت کو مکمل کریں۔ عابد 70 سال اللہ کی عبادت کرتا تھا، نبی وقت کے ذریعے سے پوچھا میری 70 سال کی باتیں قبول ہیں؟ کیا جواب ملا؟ تمہاری باتیں قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ تم نے بیوی کو اجازت دی تھی شادی پہ جانے کی، بیوی نے کیا بتایا تھا؟ 2 گناہ کیے تھے۔ ایک، دلہن کے پاس گانا گانے والی عورتیں گا رہی تھی اور میں سن رہی تھی۔ دوسرا، اس شادی کے فنکشن میں نماز صبح چھوڑ دی تھی۔ یہ 2 گناہ انجام دیے، خدا کی طرف سے پیغام ملا، یہ گناہ سبب بنے تمہارے 70 سال کی عبادت کا ثواب روک دیا گیا۔ اگر تم پشیمان ہو جاؤ تو تمہاری توبہ قبول کر کے اس کا ثواب تمہیں دیا جا سکتا۔ پھر اس عابد نے توبہ کی جو خدا کی طرف سے اس کو ثواب اس کا محفوظ کیا۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ صرف اجازت دے دینے سے کافی نہیں، لہٰذا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری۔ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیں، کہاں جا رہے ہیں ہم۔ اپنی اولاد صرف پیدا کرنا کمال نہیں ہے، یاد رکھیں پیدا کرنے کے بعد اس سے بڑی ذمہ داری ان کی تربیت ہے۔ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا، کیوں بے دین بنا، کیوں کافر بنا،
باپ نبی ہو بیٹا کافر ہو، نبی کا بیٹا کافر بن جائے؟ اس کا جواب وارثان قرآن ائمہ اہل بیت نے دیا۔ جب پوچھا مولا نوح نبی کا بیٹا کیوں بے دین بنا، آپ نے فرمایا باہر اسے برے دوستوں کے ماحول نے برباد کر دیا۔ آج ماں باپ کہیں جاؤ باہر جا کر کھیلو، جاؤ باہر کھیلو، بچہ باہر جائے اور باہر کے آوارہ لوگ اس کو سموکنگ کے لیے جا کر لے جائیں۔ آج آئس نشہ، بھنگ کا نشہ، کتنے نشے عام ہو رہے، نوجوان نسلیں برباد ہو رہی، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور محلوں میں ایسے ایسے چرس کے اڈے بن رہے ہیں، بھنگ عام چل رہی، لوگ سیریس نہیں دے رہے۔ بھنگ اس قدر منحوس ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم مل کے صلوات پڑھیں۔ آپ نے فرمایا جو بھنگ کو حرام سمجھ کر پیتا ہے وہ دین مصطفیٰ میں کافر ہے، بھنگ کو حلال سمجھے۔ آج لوگ عام پی رہے، آئس نشہ عام ہو رہا ہے۔ اپنی نسلوں، اپنے بچوں، اپنے جوانوں پہ نظر رکھیں۔ اپنے گھر کے سکون کے لیے، گھر چھوٹا ہے تو گھر میں رکھیں، یاد رکھیں اگر یہی اولاد بگڑ گئی باہر کے ماحول سے پھر آپ کی عزت بھی نہیں رہے گی اور اولاد بھی آپ کے سکھ کے وقت آپ کا سکھ نہیں پہنچا سکے۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت ہماری ذمہ ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادہ، اجرکم علی اللہ۔ آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ کیسے کربلا سے چلا ہے۔ 11 محرم میں جب یہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ روانہ ہونے لگا، روایت کہتی ہے بیویوں کے سر ننگے ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، یہ ہاتھوں میں رسیاں، قیدی بیویاں ہیں، سر کے بال کھلے اور بے پناہ اونٹ ہیں۔ کیسے سوار ہوئی تھی یہ بیویاں؟ کس نے سوار کرایا تھا؟ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی بندے ہاتھ ہر ناکر کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو قیدن بی بی ہے علی کی بیٹی کے بدن کا سہارا لے کر بندے ہاتھوں کے ساتھ بے پناہ اونٹ پہ سوار ہو جاتی ہے۔ ہر بی بی کو سوار کرایا ہے علی کی بیٹی نے۔ جب سب سوار ہو چکی نا، اب آیا ہے وقت علی کی بیٹی کے سوار ہونے کا۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ روایت کہتی ہے جب علی کی بیٹی سوار ہونا چاہتی ہے لیکن سوار نہیں ہو سکتی، یہ تماشا حسین کے قاتل دیکھ بھی رہے اور ہنس بھی رہے ہیں۔ علی کی قیدن بیٹی سر کے بال کھلے ہیں اور اتنی مجبور ہے سوار نہیں ہو سکتی۔ یا کنیز بی بی فضہ نے دیکھا ہے خود کو ناکہ سے گرا دیا اور شہزادی، اور جب تک آپ سوار نہ ہوئے سوار نہ ہوگی میں اپنی شہزادی کو سوار کراتی ہوں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اما فضہ اے آپ سوار ہو جائے۔ اے بی بی کا احترام کرتے ہوئے جناب فضہ سوار ہوئی۔ اب علی کی بیٹی پھر کوشش کر رہی ہے، بے لگانا اونٹے سر پہ ردا نہیں ہے، اور بھائی کے قاتل کرے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب بی بی سوار ہونا چاہتی ہے اے سوار نہ ہو سکی۔ یہ منظر میرے چوتھے امام نے دیکھا جو زمین کربلا پہ بیٹھے ہیں۔ یہ روایت کہتی ہے خود کو گھسیٹنا شروع کیا اور اس ناکہ کے قریب لائے، اور جس ناکہ پہ علی کی بیٹی
اپنی کمر پشت ناکا سے لگا دیا، کہا پھوپھی اماں اپنا قدم میرے کاندھے پہ رکھ کے سوار ہو جائے۔ یا علی کی بیٹی نے قدم رکھنا چاہا اور میرا بیماری نام نہ سنبھلا، اے جھکا ہے کربلا زمین کی طرف۔ یا دوسری مرتبہ امام نے خود کو سنبھالا اور کہا پھوپھی اماں میرے کاندھے پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جائے۔ جب امام اس مرتبہ نے نہ سنبھلے، 3 مرتبہ سید سجاد کہہ چکے ہیں وہ علی کی بیٹی سوار ہو چکی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کا گریہ بلند ہوا، ہے سید سجاد ہے بار بار کوشش کر رہے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے یہ منظر شمر نہیں دیکھ رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں داویہ اور پورے زور سے گھماتے ہوئے آیا سید ساجدین کے بدن میں مارنے لگا۔ یا علی کی بیٹی نے خود کو گرا دیا اور ظالم مر جا، اور جب تک زینب زندہ ہے اور اس وقت تک میرے رب کے امام کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اللہ